بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سے شفاع ثابت ہوتا ہے اور جس سے نہیں، اس کا بیان چل رہا ہے آج اس باب کا آخری بیان. صفحہ 300 کیا بولتے ہیں اس کو؟ نواسی. کیا بولتے ہیں؟ نواسی. مطلب بیٹی کی بیٹی نہیں. ہاں. اپن حیدرآباد میں 89 بولتے ہیں. 89 جملہ غلط ہے، نواسی صحیح ہے. اب ان کے گاؤں میں تو جو ہے 80 پنو کیا بولتے ہیں؟ 80 پر. بہرحال قال وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ وَإِذَا اقْتَسَمَ ہے وہ لفظ کیا ہے؟ وہ ملا کے پڑھتے ختم. وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْعَقَارَ فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَةِ. دیکھو شفاع کب ہوتا ہے؟ زمین کا تبادلہ یا عقار کا تبادلہ مال سے ہے تو شفاع ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ مال سے مطلب دوسرا بھی مال ہونا چاہیے. اگر ہدیہ ہے یا غیر مال سے تبادلہ ہے جیسا کہ مہر ہے تو شفاع نہیں ہے. لیکن اب اس کو جو ہے کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ زمین کا بٹوارا ہو رہا تو پڑوسی جو ہے شفے کے لیے آگے بڑھ رہا. جیسے ایک پلاٹ ملا تینوں بھائیوں کو، وہ بھائیاں آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ تقسیم کر رہے ہیں. تقسیم کرنے کا مطلب کیا رہتا ہے؟ ادھر کا حصہ تم لو، بیچ کا حصہ میں لیتا ہوں، ادھر کا حصہ میں لے رہا ہوں. تو ادھر والا پڑوسی بول رہا کہ بٹوارا کرنا بھی بیچنے کے برابر ہے. کیا بول رہا؟ لہٰذا میں اسی قیمت میں لینے کا حق رکھتا ہوں کہ دعویٰ کر رہا. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ اور جب شرکا نے تقسیم کیا ہے عقار کو، جائیداد کو. جائیداد میں زمین، مکان وغیرہ. اموویبل پراپرٹی بولتے ہیں اس کو. اموویبل پراپرٹی، جو پراپرٹی جو جائیداد منتقل نہیں ہوتی ہے. عربی میں اردو میں بولتے ہیں جائیداد غیر منقولہ، اس کو عربی میں عقار بولتے ہیں. عقار کو جب شرکا نے تقسیم کیا تو کوئی شفا نہیں ہے ان کے پڑوسی کے لیے تقسیم کی وجہ سے. فروخت ہوا تو ہے، فروخت ہوا تو ہے، تقسیم ہوا تو نہیں. لأن القسمۃ فیہا معنی الافراز، اس لیے کہ تقسیم اس میں جدا کرنے کے معنی میں. تقسیم کے معنی میں علیحدہ کرنے کے معنی. ولہذا یجری فیہ الجبر، اسی وجہ سے اس میں جبر ثابت ہوتا ہے. بے کے اندر جبر نہیں ہوتا، تقسیم میں جبر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر تم مر گئے، اب بچے جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک بیٹا بولتا میرا حصہ میرے کو دے دو، دوسرا بیٹا بولتا کیوں دینا، ضرورت نہیں ہے، بابا کے زمانے میں جیسا تھا ویسے رہتا، جیسا آج کل چل رہا. بابا کے زمانے میں جیسا تھا ویسے رہنے دو. تو ویسے نہ رہیں گا وہ. آخر میں انہوں عدالت کو گئے تو عدالت کیا کریں گی؟ تقسیم کر کے دیں گی، چاہے آپ راضی ہو چاہے راضی نہ ہو. اسی کو بولتے ہیں جبر جاری ہوتا ہے. بے کے اندر جبر جاری ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. بے کے اندر جبر جاری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے اس پر رضامندی ضروری ہے. مبادلۃ المال بالمال بالتراضی ہے. آگے کیا ہے لفظ؟ ٹھیک ہے نا. والشفاعۃ ما شرعت الا فی المبادلۃ المطلقہ، اور شفاع نہیں مشروع ہوا ہے مگر مبادلہ مطلقہ میں، مبادلہ جبریہ میں نہیں، مبادلہ مطلقہ. ٹھیک ہے. اور ایک آخری مسئلہ ہے وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعَ، اور جب کسی آدمی نے گھر کو بیچ دیا، گھر کو خریدا، تو شفیع نے سپرد کر دیا شفا. شفیع نے کیا کر دیا؟ سپرد کر دیا کا مطلب نہیں لیتا ہوں بول دیا. تو سپرد کرنا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ہاں. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم ردها المشتری، پھر مشتری نے جو ہے یعنی خریدار جو آدمی خریدا تھا انہیں اس کو لوٹا دیا خیار رویت سے یا خیار شرط سے یا عیب سے قضاء قاضی کے ساتھ. تو ایسی صورت میں اس واپسی پر شفیع کو شفا نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ جیسے انہوں کیا کرے، ایک گھر جو ہے خرید لیے گئے، بازو والے انہوں تھے، انہوں بولے خرید تو دیکھ کے خاموش ہو گئے، جان لو اس کی مرضی، خرید لیا انہیں، بے تو کیا کرنے کا ہے. پھر اس کے بعد خریدنے کے بعد انہوں نے ایک شرط لگائے تھے، اس کو خیار شرط بولتے ہیں، اس شرط کی وجہ سے اب واپس کر رہے ہیں. تو یہ واپسی کیا بے شمار ہوگی؟ بولو، یہ واپسی کیا بے شمار ہوگی؟ نہیں ہوگی. جب بے شمار نہیں ہے تو انہوں جو ہے پھر دوبارہ شفے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. پہلے سپرد کر دیا نا، پہلے شفا نہیں لیتا ہوں بولے، بات ختم ہو گئی. تو اس واپسی کو بے شمار نہیں کیا جائے گا. آیا سمجھ میں؟ یا خیار رویت کی وجہ سے واپس کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے عیب کی وجہ سے واپس کر رہے ہیں قضاء قاضی کے ساتھ. عیب کی وجہ سے بولے تو گھر میں جو ہے ان کو پتا نہیں تھا، بھوتان جینا تھا کچھ تھے، انہوں جا کے جو ہے کیا کرے عدالت میں ان کو بولے بھائی واپس لے لو، بھائی تمہارا گھر صحیح نہیں. انہیں بولا میں کیوں لوں، نہیں لیتا، ہو گیا ہو گیا. ابھی تو عدالت کو گئے، بحث چلی، عدالت بلا کے کیا کر دی؟ واپس کرا دی. اس کو بائے کو واپس کرنے کے بعد اب اس بارے میں بھی انہوں شفے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ فسخ ہے. یہ کیا ہے؟ فسخ ہے، الگ سے بے نہیں ہے. بس وہی بات.
اور جب خریدا کوئی گھر سپرد کر دیا شفیع نے شفا، پھر اس کو مشتری نے رد کر دیا خیار رویت سے یا خیار شرط سے یا عیب سے قضاء قاضی کے ساتھ. یہ قضاء قاضی خاص طور پہ یاد رکھنا، آپس میں بات چیت کر لے کے اگر لوٹائے تو وہ جدید بے مانی جاتی ہے. ہاں وہ آگے آئے گی. قاضی کی قضا عیب میں سمجھ میں آ گیا. پہلے شرط تو نہیں لگے گی عیب کی شرط نہیں لگائی جاتی، مگر عیب کی اسے واپس کرنا رہتا قاضی کے فیصلے کے بعد. ہاں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسی صورت میں کوئی شفا نہیں ہے شفیع کے لیے. لأنه فسخ من كل وجہ، اس لیے کہ فسخ ہے ہر وجہ سے. فعاد الى قدیم ملکی، تو وہ اپنے قدیم ملک کی طرف لوٹ گیا، قدیم ملک کی طرف لوٹ گیا. والشفاعۃ فی انشاء العقد، اور شفا عقد کے پیدا کرنے میں، قدیمت میں نہیں ہے. اب انہوں جو ہے بیچنے کا ارادہ کرے آگے فوراً میرے کو دے دو، نہیں بول سکتا شفیع. بیچے تو بول سکتا، درخواست کر سکتا، مگر زبردستی نہیں تم ارادہ کر لینا بیچنا ہی بیچنا میرے کو، عدالت کو نہیں جا سکتا. سمجھ میں آ گیا نا. اب یہاں پر جو واپس آنے کا مطلب کیا ہے؟ واپس آنے کا مطلب اس کی ملکیت اسی کے پاس باقی رہ گئی ہے، قدیم ملک میں شفے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. اچھا آج کل جو ہے حکومت جو دعویٰ کرتی ہے روڈ چوڑا کرنے کی وجہ سے فلاں وجہ سے زمین کسی کی چھین لیتی ہے، اس چھین لینے میں اجازت دی جا سکتی ہے وہ یہ کہ انہوں جا کے درخواست پیش کریں اور جو بھی مالکان زمین ہے مالکان جائیداد ہے ان حکومت کی درخواست پر کیا کریں، زمین کو حوالے کریں. مگر قیمت ان کو بولنے کا اختیار ہے. اگر دونوں کے درمیان قیمت طے نہیں ہوئی تو پھر عدالت قیمت طے کر سکتی ہے. کیا کر سکتی ہے بھائی؟ عدالت طے کر سکتی ہے. اس قیمت پر جو ہے ان کو، یہ حکومتی تدبیر ہے سمجھو. عام حالات میں یہ پیش نہیں آ سکتا، پڑوسی دعویٰ نہیں کر سکتا کسی کی زمین پہ تم ضرور بیچنا پڑے گا میں خرید لیتا ہوں بول کے، ایسا ثابت نہیں کر سکتا. بہرحال ولا فرق فی ھذا بین القبض وعدمہ، اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں قبضہ کے درمیان یا اس کے نہ ہونے کے درمیان. سمجھ میں آ گیا؟ قبضہ کی ہوئی زمین ہے یا قبضے کے بغیر بھی خیار شرط سے خیار عیب سے قضاء قاضی کے ساتھ وغیرہ وغیرہ کچھ بھی لوٹائے، چاہے قبضہ ہو چاہے نہ ہو، اس دوسرے والے عمل میں شفیع کو شفیع کے دعویٰ کا حق آگے دیکھو. وَإِن رَدَّهَا بِعَيْبٍ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، اور اگر ان دونوں نے رد کر لیا، یعنی مشتری نے اس گھر کو رد کر دیا اپنے پرانے مالک کو عیب کے ساتھ بغیر قضاء قاضی کے، تو بغیر قضاء قاضی کے رد کرنا اقالہ کرنا شمار ہوتا ہے. کیا کرنا شمار ہوتا ہے؟ اب اقالہ کس کو بولتے ہیں؟ اقالہ بولتے ہیں کسی نے کوئی چیز خریدی اسی قیمت پر اپنے بائع کو واپس کر دینا. وہ دونوں کے حق میں تو فسخ ہے لیکن تیسرے کے حق میں وہ بے ہے. تیسرے کے حق میں کیا شمار ہوتا ہے؟ بے شمار ہوتا ہے. انہیں بولتا پہلی یہ بے ہوئی اس وقت تو میں نے لیا، اب بے ہو رہی ہے اب لے رہا ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ دعویٰ کر سکتا ہے. اور اگر اس کو رد کر دیا عیب کے ساتھ بغیر قضاء قاضی کے، یا دونوں نے بے میں مقایلہ کر لیا ہے. تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اقالہ، مرابحہ، تولیہ. سمجھ میں آ گیا؟ اقالہ ہوا تو واپس ایک دوسرے کو لے لینا، اس کو اقالہ بولتے ہیں. مرابحہ کس کو بولتے ہیں؟ اضافے کے ساتھ کسی اور کو بیچنا. اور تولیہ کس کو بولتے ہیں؟ اسی قیمت میں کسی اور کو بیچنا، وہ تولیہ ہے. تو اقالہ بھی بے ہے شریعت میں. اقالہ بھی کیا ہے؟ شریعت میں بے ہے. اور دونوں تو فسخ مانتے ہیں لیکن تیسرے کے حق میں کیا شمار ہوتی ہے؟ وہ بے شمار. تو شفیع اس بے کی وجہ سے واپس آ کے شفیع کا دعویٰ کر سکتا ہے. پہلے تو چھوڑ دیا تھا لیکن اب جو بے ہو رہی ہے نا اب دعویٰ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ فسخ ہے ان دونوں کے حق میں. کون سا؟ عیب قضاء قاضی کے بغیر. اسی طرح اقالہ، اس لیے کہ لی ولایتہما علی انفسہما، ان دونوں کی ولایت کی وجہ سے اپنی ذات پر. وقد قصد الفسخ، اور اس نے فسخ کا ارادہ کیا ہے. کس نے؟ اس نے بھی. وہ بیع جدید فی حق ثالث، لیکن تیسرے کے حق میں کیا ہے؟ وہ بیع جدید لی وجود حد البیع، حد بیع کے پائے جانے کی وجہ سے. حد بیع کیا ہے؟ مبادلۃ المالی بالمالی بالتراضی. دونوں جو ہے پہلے مال اس کے پاس تھا اس کے پاس آ گیا، پھر اس کے پاس ہے اس کے پاس جا رہا، تو مال جو ہے دونوں کا تبادلہ ہوا نہیں ہوا. ٹھیک ہے بھائی. والشفیع ثالث، اور شفیع جو ہے تیسرا آدمی ہے. ومراد الرد بالعیب بعد القبض، یہاں پر عیب سے رد کرنا قبضے کے بعد ہے بول رہا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ قبضے سے پہلے عیب سے رد کرنا رد نہیں ہے، بے ہوئی ہی نہیں مانا جاتا ہے. مثال کے طور پر انہوں کیا کرے، گھر خریدے، شفیع صاحب خاموش بیٹھ گئے تھے اس وقت میں، خرید کے ابھی حوالے نہیں کرے، مطلب خرید کے جو ہے ان کے پاس آیا نہیں، وہ مالک کے پاس ہی ہے. یہ نہیں ہے مالک، پڑوسی ہے، مالک کے پاس ہی ہے. کوئی مالک ہے سمجھو، وہ مالک کے پاس ہی ہے. پھر اس کے بعد جو مشترک سمجھ میں آیا بھائی اس کے اندر جو ہے جیتا بننا جناتا بھوتا کچھ ہے، یہ بول کر کیا کر رہے ہیں انہوں، نکو بھائی میرے پیسے میرے کو دے دو میں نہیں لیتا آپ کا گھر. بولے
تو یہ کیا ہے؟ یہ عیب سے واپس کرنا ہے بغیر قبضے کے. جی بول بھی عیب سے واپس کرنا ہے بغیر قبضے کے. تو اس کو بولتے ہیں بے ہوئی نہیں. ابھی کیا ہوا ہے؟ کیونکہ بے تام نہیں ہوئی تھی نا پہلے جب چھوڑ دیے ہیں. نہیں اب واپس کر رہا اب لیتا ہوں ایسا نہیں بول سکتا. ایسا ومرادہ الرد بالعیب بعد القبض، اس لیے کہ وہ قبضے سے پہلے فسخ ہے اصل سے ہی. قبضے سے پہلے فسخ ہے اصل سے ہی، اگرچہ کہ وہ بغیر قضا کی ہو جیسا کہ مشہور ہے. یہاں پہ قضا کی بھی ضرورت نہیں. یہاں پر اس لیے کہ جب لیا نے قبضہ نہیں لیا ہاتھ میں تو اس کے پیسے واپس لے سکتا ہے. اگر انہیں قضا کے پاس گیا تو وہ عیب پرانے والا سے مانا جاتا ہے. قضا کے بغیر بھی کر دیا تب بھی اس واپسی سے اب شفیع کو قبضے دعوے کا حق نہیں ہے. یہاں تک تو بات پوری ہو گئی، مسائل پورے گئے. اس کے بعد جو ہے ہمارے مصنف کو کیا سوچا معلوم، جامع صغیر کی ایک عبارت لا کے یہاں پر ٹھوس دی. دیکھو اب جامع صغیر میں کیا ہے. وفی الجامع صغیر ولا شفعۃ فی قسمۃ ولا خیار رؤیۃ. جامع صغیر میں ایسی عبارت ہے. کیا ہے؟ یہاں جو عبارت ہے نا وہی ہے، سمجھ آئے نا؟ ہاں. اور شفاری کہاں ہے وہ؟ ہمارے پاس جو ہے ویسا لفظ نہیں ہے. ہماری جو متن ہے نا خدری کی اس میں کیا ہے؟ تم مرد المشتری بخیار رؤیت او شرط بول کے ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک عبارت ہے وہ عبارت کو ذکر کر رہے ہیں. جامع صغیر میں ایک عبارت ہے کوئی شفا نہیں ہے قسمت میں، قسمت بنے تقسیم میں، اور نہ خیار رؤیت میں، اور نہ ایسا مطلب ہوتا ہے اس کا. خیار رؤیت میں بھی کوئی شفا نہیں ہے، مطلب خیار رؤیت سے واپس کرنے بولے. سمجھ میں آ گیا نا؟ واپسی میں شفا نہیں ہے. بیچتے وقت میں تھا پہلے اور واپسی کے وقت میں نہیں ہے بولنا چاہتے. یہ بات صحیح ہے. وہ ہوا بکسر الرائی، اور وہ را کے کسرے کے ساتھ ہے. ولا خیاری رؤیت کیا ہے؟ را کے کسرے کے ساتھ ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی شفا نہیں ہے خیار رؤیت کے رد کرنے کے سبب. خیار رؤیت کے کرنے کے سبب جیسا کہ ہم نے بیان کیا اوپر، بیان کرنے کے اوپر خیار رؤیت کی وجہ سے رد کرنے پر کوئی شفا نہیں ہے بولے نا میاں. نہیں سمجھ آیا؟ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. اچھا صاحب. ولا تصح روایت بالفتح، اور صحیح نہیں ہے فتح کی روایت. جامع صغیر میں ایک روایت ایسی آ رہی کہتے ولا خیار رؤیت بول کے، ولا شفاعت فی قسمت ولا خیار رؤیت. ایک عبارت کیا آ رہی؟ فتح کے ساتھ. مطلب کیا ہوتا اس کا ترجمہ پورا الٹ جاتا. اور کوئی شفا نہیں تقسیم میں اور نہ کوئی خیار رؤیت ہے. کیا ترجمہ ہوتا؟ سمجھ میں؟ اگر خیار رؤیت پڑھے تو شفا پہ اچھا ہوتا، تو ترجمہ کیا ہوتا؟ اور کوئی شفا نہیں ہے تقسیم میں اور نہ کوئی خیار رؤیت نہیں. ایسا ترجمہ ہو جاتا. کیا ترجمہ ہو جاتا؟ رؤیت ہے کس میں؟ تقسیم میں. ایسا سمجھ میں آتا. یہ عبارت صحیح نہیں ہے بول رہا، کیونکہ روایت محفوظ ہے کتاب القسمت میں. اس لیے کہ یہ روایت یعنی ہم جو روایت پڑھ رہے ہیں وہ روایت کتاب القسمت میں محذوف ہے، محفوظ ہے. انه يثبت في القسمت خيار الرؤية وخيار الشرط. وہ روایت محفوظ ہے کہ کتاب القسمت میں کہ ثابت ہے تقسیم میں خیار رؤیت بھی اور خیار شرط بھی. تقسیم میں خیار رؤیت بھی ہے اور خیار شرط بھی ہے. جب وہ ہے تو یہاں یہ خیارہ اگر پڑھیں گے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تقسیم میں خیار رؤیت نہیں ہے کی بات ثابت ہو جاتی ہے، جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ تب وہ خیار الشرطی لأنهما يثبتان لخلل في الرضا، اس لیے کہ وہ دونوں ثابت ہیں رضامندی میں خلل کی وجہ سے. خیار رؤیت بھی خیار شرط بھی رضامندی میں خلل کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں. جیسے خیار رؤیت خیار شرط جو ہے بے میں ہو سکتی ہے نا، تقسیم میں بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر تینوں بھائی ہیں، وہ تینوں بھائی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تقسیم کر رہے ہیں. تو دیکھ کے تقسیم کر لینا، دیکھ کے تقسیم کرنا. انہوں دیکھ کے بغیر تقسیم کر لیے تو بعد میں جو ہے ان کو وہ رہ سکتے نا، دیکھنے کی کا اختیار رہ سکتا ہے. یا انہیں شرط بھی رکھ سکتے ہیں. کیا بول کے شرط رکھ سکتے ہیں؟ بھائی اس تقسیم پہ راضی تو ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، اس طرح. تو یہ دو تین چیزیں جو ہے کیوں ہوتی ہے؟ وہ خلل کی وجہ سے یہ ثابت ہوتی ہے رضامندی میں. فیما يتعلق لزومه بالرضاء، ان چیزوں میں جو جس کا لزوم متعلق ہو رضامندی سے. وهذا المعنى موجود في القسمت، اور یہ معنی تقسیم میں پایا جاتا ہے. آپ بولیں گے خیار رؤیت خیار شرط کیسا ہو سکتی ہے تقسیم میں؟ خیار شرط اس طرح پر ہو سکتی ہے کہ تینوں بھائی یہ ہے، ایک بھائی بول دیا میں یہ لینے کو تو تیار ہوں لیکن جو میں تھوڑا اختیار لیتا ہوں 3 دن کا یا 1 دن کا، اس اختیار تک انہیں جو ہے رک سکتا ہے، وہ اختیار تک رک سکتا ہے. اس طرح ہو سکتی ہے. خیار رؤیت کو تو سمجھ میں آ گیا نا. خیار رؤیت میں جو میں دیکھے بغیر جو ہے میں بول دیا تھا ہاں بول کے اب میں دیکھا اب سمجھ میں آ رہا ہے میرے کو یہ نہیں چاہیے.
اب جب جھگڑا پیدا ہوتا ہے تقسیم میں تو اس وقت کیا کرتے ہیں بولے تو اگر سب کا معیار برابر ہے، تقسیم کا مسئلہ یہ کہ سب کا معیار برابر ہے تو قرے کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے. اگر سب کا معیار کوئی برابر نہیں، جیسے سامنے کی زمین زیادہ ویلو کی ہے، پیچھے کی کم ویلو کی ہے، تو سب کا معیار اگر برابر نہیں رہے تو بولو ویلو کے حساب سے تقسیم کرنا پڑتا ہے. سامنے بھی سب کو دینا، پیچھے بھی سب کو دینا. سمجھ میں؟ اب 100 گز ہے میاں، 100 گز میں 100 گز ہے، 300 گز ہے سمجھو. 100 گز سامنے کی ہے اور 100 گز بیچ میں کی ہے اور 100 گز پیچھے کی ہے. اب بڑے والے کو سامنے دے دو، چھوٹے والے کو سب سے پیچھے دے دو، ایسا نہیں کر سکتے. وہاں کیا کرنا پڑتا؟ سامنے بھی تینوں، سمجھ میں آ گیا؟ سامنے بھی تینوں، بیچ میں بھی تینوں، پیچھے بھی تینوں. سمجھ میں آ گیا؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.